سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ جی ویلکم بیک خواتین و حضرات ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ ڈسکس کریں گے ہم آج کل کے جو کرنٹ حالات ہیں پاکستان اور انڈیا کی، جو آپس میں چپکلش چل رہی ہے، جو کہ چلتی آ رہی ہے، اور اس پہ ہم آج جو ہے تھوڑا غور و خوض کریں گے اور اس ٹاپک پر اپنی بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے بریک سے پہلے جنرل راشد قریشی صاحب سے بات کی اور انہوں نے ہمیں بہت تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اس کے پیچھے جو ہیں وہ اصل حقائق کیا ہیں اور کیا کیا جو ممکنات ہیں، پاسبلٹیز ہیں فیوچر میں ہو سکتی ہیں، اور کس طرح سے پاکستانی فوج جو ہے وہ اس کا سامنا کرے گی اور کسی بھی قسم کی دھمکیاں جو ہیں وہ برداشت نہیں کریں گی۔ بالکل، دیکھیں یہ تو اب اس لینگویج میں سمجھتا ہوں بات ہی نہیں ہونی چاہیے جی، کیونکہ آپ کے سامنے وہ نیپال برما والی سچویشن نہیں ہے، وہاں پر سامنے آپ کے ایک نیوکلیر پاور کھڑی ہے، بالکل، اور وہ بھی ایسی جس کی نیوکلیر جو صلاحیت ہے وہ آپ سے زیادہ اچھی ہے، زیادہ ایکٹیو ہے اور پوری چیکڈ ہے، ٹھیک ہے نا، تمام چیزیں مانی ہوئی ہیں، بہترین فوج ہے۔ تو اب اس لینگویج میں بات کرنا مطلب یہ انسانیت کو قتل کروانے والی بات ہے، بالکل، کہ اگر آپ اس جنگ کے شعلے بھڑکاتے ہیں تو پھر اس سے نہ تو خود محفوظ رہا جا سکتا ہے نہ دوسرا۔ تو ایسی بات کرنا میں سمجھتا ہوں نہایت حماقت بھی ہے، نہایت جہالت بھی ہے، اور یہ باقاعدہ ایک انسان دشمنی والی کوشش ہے کہ یہ تو وہ کہتے ہیں جس کو کہ وہ آپ کو یاد ہوگی ایک کہاوت بنی ہوئی تھی کہ شیر جو تھا وہ بکری کو کھانا چاہتا تھا اور وہ پانی پی رہی تھی، تو اس نے کہا کہ تم یہ پانی کیوں پی رہی ہو؟ اس نے کہا کہ ایسا ہی کچھ تھا کہ اس نے کہا نہیں تھا، تمہارے پھر ماں باپ نے کیا ہوگا یہ، یعنی کوئی نہ کوئی بہانہ جو ہے وہ پیدا کرنا ضروری ہے، کوئی بیچ میں ٹانگ اڑانا جسے کہتے ہیں، وہ کوئی کسی بہانے سے وہ ضروری ہو جاتی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آج صرف میں پاکستان اور انڈیا کی بات ہی نہیں کر رہی، جو بھی نیوکلیر پاورز ہے کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ والا بات زمانہ نہیں رہا میرے خیال میں جانتے ہیں جہاں پہ بالکل، اور اس میں پھر یہ اس طرح کی تھریٹننگ باتیں کرنا میرا خیال ہے کہ اپنا آپ مذاق اڑانے کی ہی مترادف ہے۔ جب آپ کچھ کر نہیں سکتے تو اتنی بڑی بڑی باتیں، ایسے جنرل راشد صاحب نے بھی کہا کہ اس وقت اتنے مہینوں تک فوجیں جو ہے سرحد پہ کھڑی رکھی گئی، اب اٹیک کرتے اب کر رہے، ایک انچ بھی آگے نہیں ہلنے دیا، پہلے سے اپنی مائنز کے اوپر سے گزر کے 800 فوجی اپنے جو ہے وہ ہلاک کروائے۔ تو اب پھر اس کے بعد واپس چلے گئے، پوری فوج کی ٹریولنگ، پورا اس کا خرچہ ہوتا کیا ہے، ان ساری چیزوں سے یہ سارا بوجھ عوام کے اوپر، ان کے ٹیکس کے پیسے پہ یہ سب ہوتا ہے، اور جو انسان کے اندر اس کے اندر ایک چھپا ہوا خونخوار انسان بیٹھا ہوتا ہے نا، جس کو خون پینا ہے، اس کی تسلی اور تشفی نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ یہ سب کرتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، عوام کے اوپر بوجھ پڑتا ہے۔ یہ سچویشن اگر آپ دیکھ لیں اس سے مختلف ہٹ کے، چونکہ اب ہمارے یہاں کیا ہے، ہم پاکستان میں مطلب ہمارے یہاں سرکاری سطح سے یہ کام نہیں ہوتا کہ ایک لوگوں کو ہندوستان دشمنی کو ایک مذہب بنا کے دیا جائے۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ جی سیکٹیرین ہے، یہ سب چیزیں ہمارے یہاں اس کے اوپر ہوتا ہے، ہمارے یہاں ان معاملات کے اوپر پیسہ ضائع ہوتا ہے، ٹائم ضائع ہوتا ہے، قوم کی انرجی ضائع ہوتی ہے، مختلف قسم کے ایشوز ہیں۔ ان کے یہاں کیا ہے کہ ان کے یہاں ایک تو مسلم دشمنی ہے، پلس یہ کہ جو مین ان کا جس کو دین کہہ لیں وہ پاکستان دشمنی ہے، جو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب وہ وقت نہیں رہا، اب سامنے بھی آپ کے مضبوط فوج کھڑی ہے، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اور کسی قسم کی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے اس میں کہ آپ فرض کریں کہ اگر پاکستانی فوج جو ہے وہ تھریٹ نہیں کرتی یا جو نامناسب دھمکیاں ہیں وہ نہیں دیتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے۔ دیکھیں، دھمکی دینا یہ سب حماقت کی باتیں ہوتی ہیں، جس نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر جاتا ہے۔ دھمکی دینا اور اس کے بعد جب سامنے سے جواب آئے تو دپک کے بیٹھ جانا، تو اس میں فائدہ کیا ہوا؟ دھمکی دینے میں اگر پہل کی تو فائدہ کیا؟ بے عزتی ہوئی۔ بالکل۔ تو اب یہ کہ وزراء بیان دیں یا یہ دیں، بیسکلی اس وقت جو دنیا کی ضرورت ہے اس میں یہ کہ آپ اپنے یہاں سے ان امپلائمنٹ ختم کریں، آپ جو لوگ روڈوں پر بمبئی میں پڑے سو رہے ہیں اس کو ختم کریں، ادھر توجہ دیں۔ علمی میدان میں اچھی پیش رفت رہی ہے حالیہ برسوں میں ہندوستان کی، اس کے اوپر مزید توجہ دی جائے، لوگوں کا سطح زندگی کو بلند کیا جائے، یہ کام ہونا چاہیے، یہی کام پاکستان میں ہونا چاہیے۔ ہم کو کسی کو بھی جنگوں سے ملے گا کچھ نہیں، دونوں طرف تباہی ہوگی، آگ کے شعلے بھڑکیں گے، دھواں اٹھے گا، اور جتنی بھی انسان نے اتنی محنت کر کے ترقی کی ہے
اس کا نقصان ہوگا. بالکل. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں حکومتیں جو ہیں وہ سینسیبل لوگوں کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے, وحشی درندوں کے ہاتھوں سے نکلنی چاہیے. اسی کو ہم مجموعی طور پر نظام ظلم کہتے ہیں, کہ جس کے کیا مقصد, پورے ہندوستان میں کیا لوگ مودی کی رائے سے متفق ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے. ایون ان کی فوج کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ اس سے متفق نہیں ہوگا کہ آپ کسی نیوکلیر پاور کو چھیڑیں اور وہ وہاں سے ایٹم بموں کی بارش ہو اور شہر کے شہر غائب ہوں, آپ ان کے شہر غائب کریں وہ آپ کے. تو میں نہیں سمجھتا کوئی سینسیبل آدمی جس کے سینے میں دل ہے, جو ایک انسانی کیفیت میں ہے, وہ یہ کہے گا, سوائے ان لوگوں کے جو کہ وحشی جانور ہیں اور جو کہ خون پینے سے ان کو تسکین ہوتی ہے, وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اپنے اندرونی مسائل بہت سارے ہیں ان کے, اگر وہ ان کو ڈیل کر لیں اور ان کو ہینڈل کر لیں تو زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے. دیکھیں بیسکلی ہم فوکس کرتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اس کی بھی یہ بھی ایک وجوہات ہے, کیونکہ اندر کے اتنے سارے مسائل ہیں, ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ ایک ہارش اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تاکہ لوگ سب مل کر ایک پرچم کے نیچے آ جائیں, کیونکہ وہاں بھی ناگالینڈ کی اور اس کی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں, پلس یہ کہ ان کے اپنے بڑے مسائل ہیں. مگر اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور ایک بڑے کینوس میں دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ سب پپٹ ہیں. ان کے اوپر جو ایک نظام ظلم بیٹھا ہوا ہے, ان کے اوپر جو ایک نظام ظلم کی حکومت ہے وہ ان کو استعمال کر رہا ہے. اب ان کا کیا تعلق ہے اسرائیل جانے کا؟ ان کا کیا تعلق تھا جب یہ بوچر آف گجرات کہلاتے تھے, 2000 مسلمانوں کے قاتل زندہ جلائے گئے, اس وقت ان کو اسرائیل جانے کی کیا تھی؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے تو میں وہاں وزٹ کروں, اور وہ بیٹھے ہیں دور, ان کا کوئی نقصان نہیں ہے, وہ ان کو جو ہے وہ ڈور ہلائیں گے, نقصان کس کا ہوگا؟ ہندوستان کا. ہندوستان نقصان کس کا کرے گا؟ پاکستان کا. اس میں اسرائیل کا تو کچھ نہیں جاتا. تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کسی کا پپٹ بن کے نہیں رہنا ہے. بالکل, ان کو جو ہے وہ مہروں کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. اور یہ چونکہ چھوٹے آدمی ہیں, سپر پاورز کا چونکہ ان کا جو ماضی رہا ہے وہ ایک دہشت گرد کی حیثیت سے رہا ہے, ایک ٹیررسٹ کی حیثیت سے رہا ہے, تو اسی حساب سے وہ دوسروں کے اشاروں پر جو ہے ڈور ہل رہی ہے. اگر ہندوستان کے مفاد پہ دیکھیں اور ایک اتنی بڑی مملکت کے مفاد پر دیکھیں تو ان کو وہاں ترقی کی جانب گامزن ہونا چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان جتنی بڑی طاقت ہے اس کے اوپر کوئی دھوس دھمکی سے ان کے فیصلے دوسرے ملکوں میں کرا لے گا. چھوٹا ملک نہیں ہے, تو اس کے فیصلے دلی میں ہی ہونے چاہیے اور وہ اپنے عوام کے حق میں ہونے چاہیے, نہ کہ آپ دوسروں کے اشاروں پر پپٹ بنیں اور اتنی بڑی ریاست کو تصادم کا شکار کر کے اس کے ٹکڑے اس سے بکھرے کریں. یہ دانشمندی اور عقلمندی نہیں ہوگا. بالکل. یہ جی ناظرین, آج کا ہمارا ٹاپک دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے, اور اس پر ہم بات کریں گے آج جو کشیدگی چل رہی ہے. تھوڑی دیر میں نمبر بھی جو ہے وہ آ جائیں گے, اسکرین پر جو ہے وہ فون نمبر بھی آئے گا, آپ کال کر سکتے ہیں, آپ بھی اس گفتگو میں شریک ہو سکتے ہیں یقیناً. اور یہ جو کل علی بھائی یہ جو شروع ہوئی ہے یہ ساری جو بیچ میں چپکلش ہے اور جو سب کشیدگی ہے, یہ تھوڑا مجھے کنفیوز ہو رہی. کل سے تھی یا جی ہم کل صبح ہی پروگرام میں بات کر رہے تھے نا کہ ہم نے صبح ٹی وی کھول کے دیکھا تو یہ سب معاملہ چل رہا تھا, اور میں نے کہا کہ مجھے تو شو میں آنا تھا تو میں اس کو کنٹینیو نہیں کر سکا ہوں. تو بات ساری یہ دیکھیں, بیسکلی ایک نظام ظلم کی حکومت ہے اس پوری دنیا پر, اور وہ انسانیت کا استحصال کر رہا ہے, چاہے برما کے مظلوم مسلمان ہوں, چاہے فلسطین کے مظلوم مسلمان ہوں, چاہے کشمیر کے مظلوم مسلمان ہوں, چاہے وہ مختلف اور جگہوں پر لوگوں کو کچلا جا رہا ہو, چاہے وہ خون بہہ رہا ہو یا ٹیکس کی شکل میں لوگوں کو جو ہے وہ ان کی زندگی اجیرن کی گئی ہو. پہلے اس کو لگان کہتے تھے, اب اس کو ٹیکس کر دیا. تو مطلب انسان پر اسلام نے جو ہے وہ انسان پر انسان کی حکومت کی مخالفت کی, کہا کہ جس نے خلق کیا وہ حکومت کرے گا, مطلب خدا کی جو عدل و انصاف کی حکومت. تو ایک جو نظام ظلم جو ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں, اب ہم جو بات کر رہے ہیں کہ جی مودی سرکار نے بیان دے دیا, یا ہندوستان کے وزراء کے یہ بیان آنے شروع گئے, اس میں پاکستان سے ریٹیلیٹ کیا گیا, وہ سب اوپر سے ایک نظام ظلم آپریٹ کر رہا ہے. ایک کالر کو شامل کریں گے. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی عمران فضل بول رہا ہوں. جی عمران فضل صاحب ناٹنگھم سے, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جیسے کہ آپ بہت اچھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی سچویشن اس طرح ہو گئی ہے کہ اب چائنا ہر جگہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اب جیسے کہ ہمارا یہ پورٹ بن رہا ہے کوئٹہ والا, اور چائنا کو پتا ہے کہ اس میں چائنا کا انٹرسٹ ہے, اس نے انویسٹمنٹ کر رہا ہے. تو
یہ فائدہ چائنا کو جائے گا. اور دوسری بات ہے کہ یہ جیسے سری لنکا کا اور یہ ساری بیلٹ جتنی ہے وہ ساری اسی طرح بنا رہا ہے. اس میں اس کی بہت بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں بھی ہو رہی ہے اور سری لنکا میں بھی ہو رہی ہے, انڈونیشیا میں بھی کر رہا ہے, اسی طرح وہ بنوا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جنرل صاحب جو گئے ہوئے تھے وہاں پہ, وہ ایکچولی وہاں پہ سیکورٹی کے لیے ہائی جسے کہتے ہیں کہ ٹرین جو ہے میرین, وہ امریکہ کی مہنگی پڑتی ہیں. تقریباً ایک میرین کے اوپر $3 لاکھ جو ہے نا وہ سال کا اس کے اوپر خرچہ آتا ہے. تو یہ جنرل صاحب گئے ہوئے تھے, اپنے فوجی بھیجنے گئے ہوئے تھے وہاں پہ میرین, کیونکہ انڈیا کا فوجی ہے وہ اس کا خرچہ ہے وہ تقریباً $70,000 آتا ہے. تو سب سے چیپر جو پڑا ہے وہ پاکستان کا پڑا ہے تقریباً 8-9-10 ہزار میں. اور ویسے بھی ہماری فوج جو ہے وہ جذباتی اور کیا کہتے ہیں ہائی اسکلڈ ہے, تو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے. اور دیکھیں کہ یہ مودی صاحب وہیں پہ بھاگے ہیں, بنگلہ دیش میں بھاگے ہیں, تو انہوں نے جا کے میرا مطلب ہے وہ چائنا کو بنانے نہیں دیا, کیونکہ وہ جو ہے چٹاگاؤں کا جو ہے پورٹ وہ انہوں نے جا کے منع کر دیا کہ جی چائنا کو اندر نہ آنے دیں ادھر. یہ ساری گیم جتنی بھی ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ وار نہیں بن سکتا, اس لیے کہ یہ اکانومی کی جنگ ہے, جو کتنا لے جاتا ہے بس یہ چکر پڑا ہوا ہے. اور پاکستان میں ویسے بھی انہوں نے جو بٹھائے ہوئے ہیں چند کیا کہتے ہیں القاعدہ ہوگی, 2-3 اور ہیں, یہ وہ ٹرائی کر رہے ہیں کیونکہ CIA امریکن CIA بھی انوالو ہے, کیونکہ ہمارے تعلقات افغانستان سے اچھے ہو رہے ہیں اور انڈیا کو بہت جو ہے نا اس میں ملال آ رہا ہے کہ یہ آپس میں پھر اکٹھے ہو رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ جو ہے نا وہ اس وقت انڈیا کی سچویشن بہت, یہ دیکھ لیں پیچھے وہ جو کبوتر وغیرہ انہوں نے پکڑا اور کس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے دنیا میں, پوری دنیا میں وہ یعنی کہ جوک بن گیا ہے, مذاقی بنا ہوا. پاکستانی کبوتر پکڑا ہوا, اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں وہی کروا رہے ہیں, اور خاص کر یہ CIA تو مل کے نا, اور انڈیا تو خیر وہ تو اس کی سکی بہن ہے اسرائیل کی بنی ہوئی ہے اس وقت. تو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا پاکستان میں سچویشن رہے اور ان کے تعلقات کسی کے ساتھ اچھے نہ ہوں. بالکل. تو انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ اب پاکستان کا بول بھالا ہوگا. چلے کچھ بھی ہے, ہمارا کیا کہتے ہیں یہ کم سے کم یہ جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے انڈسٹری وغیرہ لگے گی اور یہ الیکٹریسٹی کا بحران ختم ہو جائے گا. اب پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے, یہ ظلم کیا انڈیا نے, یہ جو اس طرح کی حرکتیں کروا رہا ہے یا کرتے رہے. دیکھیں یورپ ان میں آپس میں کتنا اچھے تعلقات ہے, ساتھ ساتھ یہ, تو انڈیا کو چاہیے تھا کہ یہ ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھتا تاکہ دونوں طرف کی عوام خوشحال ہوتی. لیکن یہ ہے کہ وہ میں جیسے جیسے اسرائیل کے ساتھ اس کی دوستی بڑھ رہی ہے, یا وہ تو اسرائیل جو ہے وہ تو یوز کرتے ہیں, وہ انڈیا کو یوز کر, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ آخر نقصان کس کا ہوگا, ہمارا ہی ہوگا, دونوں طرف کی عوام جو ہے نا وہ مرے گی. لیکن یہ ہے کہ یہ اندرونی جنگ جو چھڑی ہوئی ہے نا ہر جگہ پہ, یہ ساری یہ ان کی یہ یہود امریکہ یہ مل کے سارا کچھ کروا رہے ہیں. لیکن وقت آنے والا ہے انشاءاللہ. پاکستان میں صرف تھوڑی سی کمزوری ہیں کہ جو ہمارے سیاستدان وہ اسٹیبل نہیں ہیں, تو ان کو اگر ان کو لکھ کے دے دے کہ بھی پاکستان آپ کا, تو دیکھیں پاکستان دنیا کا سب سے بہترین ملک جو ہے نا وہ بن جائے گا. بالکل, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت خوبصورت بات کیا آپ نے. عمران فضل صاحب نوٹنگھم صاحب شامل ہوئے. وہی والی بات ہے جو ہم بات کریں, عوامی جذبات. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی نقوی صاحب. بھائی آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام, خوش آمدید کہتے ہیں نقوی صاحب آپ کو. آپ کو بھی خوش آمدید.
بھائی آپ ٹاپک بہت خوبصورت لے کے آتے ہیں اور واقعی یہ ضرورت ہے آج کل ان کی. آپ نے جنرل صاحب کی باتیں بھی سنائی. تو موسی بھائی ایک بات کروں گا, اگر آپ کو پسند آئے تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ مجھے روک دیں فوری طور پہ. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان انڈیا میں اگر کوئی اوپر آتا ہے, کوئی وزیر اعظم بنتا ہے یا کچھ بنتا ہے نا, تو وہ آتا ہے تو وہ یہ سوچ کے آتا ہے کہ میں اپنے ملک کو اسٹرانگ کروں گا, اپنے ملک کو طاقتور کروں گا, اپنے ملک کو یہ کروں گا وہ کروں گا, اور وہ اس پہ باتیں کرتا ہے اور اوپر آتا ہے. ہماری بات قسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو بھی اوپر آتا ہے وہ صرف پنجابی میں جسے کہتے ہیں دیہڑی لگانے آتا ہے. وہ صرف یہی سوچتا ہے کہ 5 سال لگاؤں, جو اکٹھا کر سکتا ہوں کروں, اور اس کا میں تو چلا جاؤں گا, پھر پچھلے جانے اور اس کا کام جانے. وہ نہ ملک کے لیے آتا ہے, نہ ملک کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آتا ہے. اس کی سوچ اپنے بزنس تک ہوتی ہے, اپنی ذات تک ہوتی ہے, اور اپنے بینک اکاؤنٹس تک ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کی سوچ نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ جب کبھی کوئی مصیبت کسی پہ پڑتی ہے تو وہ ملک چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں. وہ پاکستان کو وہی چھوڑتے ہیں اور خود اپنی جان بچا کے اپنی جان کی حفاظت کے لیے چلے جاتے ہیں. اور پھر جھوٹ بھی ہمارے ملک میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کتنا بولا جاتا ہے اور کس طریقے سے بولا جاتا ہے. ووٹ لینے کے لیے کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں, کتنے جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں اوپر والے آ کے کرتے ہیں, لیڈر کرتے ہیں, تو پھر پاکستان کو وہ کمزور کرنے کی باتیں کرتے ہیں, پاکستان کو اسٹرانگ کرنے کی باتیں نہیں کرتے. اور جب یہ اپنے ناجائز طریقے سے, غیر ضروری طریقے سے, غیر ضروری طریقوں سے اور جعل سازی سے اگر یہ اوپر آتے ہیں ووٹ لے کے, تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے قوم نہیں ہے, ہم نے قوم کے ساتھ دھوکہ کیا, قوم ہمیں پسند نہیں کرتی, ہم زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پیچھے قوم نہیں ہے. تو پھر ان کے حوصلے بھی اسی طریقے سے پست ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج اگر مودی نے اگر آپ کو چیلنج کیا یا ایسی بات کی ہے, تو ہمارے جو لیڈر ہیں انہیں پتا ہے کہ ہم تو جس طریقے سے آئے ہمارے پیچھے قوم نہیں ہے, تو وہ اس قسم کی بات کا جواب دینے سے بھی کتراتے ہیں. اور اپنے بزنس کی وجہ سے وہ چینی, ٹماٹر اور پیازوں کو بچانے کی وجہ سے وہ پاکستان کو اہمیت نہیں دیتے. لیکن جس کے پیچھے قوم ہے, اب سامنے ظاہر ہو رہا ہے, جس کے پیچھے قوم ہے وہ جنرل رحیل ہے, جس کے پیچھے قوم ہے. اس کا ایک ہی بیان آپ نے سن لیا ہوگا کہ اس میں محبت, ملک کی محبت کی خوشبو کتنی زیادہ تھی, اور ملک کی محبت کا جذبہ کتنا زیادہ تھا, اس لیے کہ وہ ملک کو بچانے والی اور ملک سے محبت کرنے والی شخصیت تھی, اور اسے یقین ہے کہ میرے پیچھے قوم کھڑی ہے. تو جن کے پیچھے قوم نہیں ہے, جو جعل سازی آئے, وہ آپ کو کیا بیان دے گا اور کیا ملک کو بچانے کی کوشش کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو پہلے ہم نے غور کر کے دیکھنا ہوگا. اور اس کے بعد جب آپ کہتے ہیں نا کہ قاتل کے بازو میں کتنا زور ہے, میرے بھائی قاتل کے بازو میں زور نہیں ہوتا. قاتل جو ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے, نہ اس کے پاس عقل ہوتی ہے, نہ اس کے پاس سوچ ہوتی ہے. وہ جذبات میں بہتا ہوا ایک اندھا پان ہوتا ہے, جس سے وہ یہ نہیں سوچتا کہ جس کو میں مار رہا ہوں یا جس کو قتل کر رہا ہوں اس کے بعد مجھے کیا بھگتنا پڑے گا, مجھے کیا کرنا پڑے گا. یہ قاتل کی نشانی ہوتی ہے. اور جب قاتل اپنی کوئی ہر قاتل جو ہے یہ اپنی نشانی چھوڑ جاتا ہے, جس کے بعد جب اس کے گلے میں رسی پڑتی ہے تو پھر اسے ہوش آتی ہے, وہ کہتا ہو میں نے کیا کر دیا. یہی چیز اب مودی کی ہے. مودی اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں چائے کے کھوکھے سے اٹھا تھا اور وزارت عظمیٰ پہ آ گیا ہوں. تو یہ چائے کے کھوکھے میں اور وزارت عظمیٰ میں میرے بھائی بڑا فرق ہے. چائے کے کھوکھے میں آپ نے ہر ایک کی سنی ہے, آپ نے ہر ایک کی باتیں سنی ہیں اور جی کا کے اوپر آئے ہو. لیکن جب وزارت عظمیٰ پہ آتے ہو نا, تو یہ چائے کے کھوکھا نہیں ہوتا, یہ ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور جب ذمہ داری پہ آپ بیٹھیں گے تو پھر آپ کو کھوکھا چھوڑنا پڑے گا اور ملک کو دیکھنا پڑے گا اور ملک کی پالیسیوں کو دیکھنا پڑے گا, اور ملک کو کے لیے بیان اس طریقے سے دینا پڑے گا جس پہ آپ کے پتا چلے کہ آپ ابھی تک چائے کے کھوکھے میں نہیں بیٹھے ہوئے, آپ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے اور آپ پہ کچھ ذمہ دار. بالکل ایسے ہے, بالکل ایسے. یہ چیز اس کی فطرت میں نہیں ہے بیچارے کی, وہ چائے کے کھوکھے والا ہی ہے ابھی, اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ ملک بھی چائے کا کھوکھا ہی ہے جس کو میں نے چلانا ہے. ہمارے لیے یہ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی تک خارجہ پالیسی نہیں ہے. ہمارا جو خارجہ وزیر ہے وہ بھی وزیر اعظم ہی ہے, جو آپ خود ہی پہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بزنس مین ہے. اسے بزنس چاہیے, خارجہ پالیسی کے ذریعے بزنس چاہے مل جائے, اسے بزنس چاہیے, انہیں ملک کی ایسی ضرورت نہیں. اب ہمیں ضرورت ہے خارجہ پالیسی کو وضع کرنے کی اور وزیر خارجہ کے ہونے کی, جو ہمیں بدقسمتی سے ابھی تک نہیں مل رہا, اور یہی ہمارے سب سے بڑی کمزوریاں ہیں. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ, اچھی بات کی. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد کو لندن سے بول رہا ہوں. خوش آمدید. خوش آمدید جناب آپ کو اور پیارے علی مصوی صاحب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. علیکم السلام. اور آپ لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں, میں نے کال بھی سنے ہیں, سب باتیں سن رہا ہوں, بڑے مزیدار باتیں کر رہے ہیں اور اتنی عقل کی باتیں کرتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے. اور اتنی سمجھ کی باتیں ہیں تو جو اگر آدمی لے تو ان کی اپنی زندگی میں بھی روشنی آ سکتی ہے. تو جناب بات یہ ہے کہ قاتل کوئی بھی ہو وہ شیطان ہی ہو سکتا ہے, انسان نہیں ہو سکتا. تو شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی کی مدد چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے میری مدد چاہیے, کیونکہ یہ نوری ہے اور اس کے لیے نور کا ہونا ضروری ہے کہ جو اس کو سنبھال سکے, کیونکہ یہ اللہ کا دشمن اور ہمارا بھی دشمن ہے. تو ہم کو اپنے دشمن کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے, چاہے مسجد میں ہو چاہے گھر میں ہو. جھوٹا اور قاتل یہ شیطان کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹ کر اللہ تعالیٰ کے رسول بیت حضرت علی علیہ السلام کی مدد, جس کے دل میں حضرت علی علیہ السلام میں آ گئے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئے, تو شیطان کو پتہ چل جاتا ہے, وہ دور سے ہی بھاگتا ہے. جیسے حضرت علی علیہ السلام کے نام لینے سے پتہ چلتا ہے کہ منافق کون ہے اور اچھا انسان کون ہے. تو میری دعا ہے کہ ہم لوگ اپنی سیرت کو نبی کے ڈھانچے میں ڈالے اور حضرت علی علیہ السلام کے ڈھانچے میں ڈالے, تو شیطان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے. تو ان کو ہر صورت میں اپنی زندگی میں رکھو, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر جگہ میں. جو انسان ان کا ہو گیا دنیا ہی ان کی غلام ہو جائے گی, تو جو ان کا نہ ہوا دنیا ہی ان کی دشمن ہو جائے گی. جناب اسی کے ساتھ جانے چاہتا ہوں, شہزادوں کا شکریہ اور آپ سب کو جناب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. جی السلام, بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام, محمد افضال جرمنی سے بات کر رہا ہوں. محمد افضال جناب. چھٹی گیا ہوا تھا, واپس آیا ہوں. جناب خوش آمدید. آپ کو بات ٹھیک ٹھاک. بات یہ ہے جی کہ اس دنیا میں کچھ طبقے ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے پوچھیں کہ آپ کا منشور کیا ہے, تو وہ جواب دیں گے کہ ہم جنوں کی اولادیں ہیں. بڑے فخر سے جواب دیں گے کہ ہم جنوں کی اولادیں ہیں, ہماری نانی ایک ہے. باتھ روم میں جانے سے پہلے ایک دعا ہے جس کا مطلب ہے کہ رب العالمین مجھے جنوں اور پریوں سے پناہ دے. پرانے زمانے میں لوگ باہر جاتے تھے, ایک بی بی کو تھوڑی دیر لگی تو جواب میں انہوں نے دیا کہ جن جو ہے نا ان سے ملاقات ہو گئی تھی. تو کچھ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم جنوں کی اولادیں ہیں, انہیں شرم نہیں آتی بغیرتوں کو. باقی لوگوں کے بیانوں کے بارے میں کیا کہوں. اوکے جی, خدا حافظ. جی بہتر. جی بالکل, تھوڑی دیر میں ہی ہمارا جو ہے وہ بریک کا ٹائم بھی ہوگا, لیکن فی الحال ظاہر آپ کی جو رائے ہے, آپ کا جو آپ جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں. اور جی علی بھائی کیا کہیں گے ہمارے ابھی بلکہ جو نقوی صاحب نے جو بڑا اچھا پوائنٹ نقوی صاحب نے یہ ریز کیا کہ وزارت خارجہ کا جو قلمدان ہے وہ خود جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس ہے, اور وہ ایک بزنس مین ہے. ان کو ملکی وقار کی بالکل کوئی فکر نہیں. وہ جاتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں کہ جی کہاں شوگر ملیں لگ جائیں گی, کہاں جو وہ میرا کتنا پیسہ بنے گا اور میرا کیا انٹرسٹ ہے. ان کو میرا خیال ہے صرف یہی سوچ, ان کو صرف پڑی یہی رہتی ہے. وہ اسی لیے جس ملک میں بھی جاتے ہیں, جدھر بھی وہ دورہ کرتے ہیں, وہ اپنا ان کا وہ بزنس ٹرپ ہوتا ہے, ذاتی مفاد ہوتا ہے. تو اب یہاں پر دیکھنا ایسا ہے کہ کتنی بڑی قوم جس نے کہ جو کہ خدا نے ہر ٹیلنٹ سے نوازا اور ہر طرح کی صلاحیت موجود, اور اس کے ٹیکس پر جو ہے وہ تمام چیزیں جو عوام کے پیسے پر ہوتی ہے, خون پسے کی محنت پر. فوج بھی پوری جافشانی کے ساتھ کھڑی ہے. ایک کال کو شامل کر لیتے ہیں پہلے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں لائیو بات کر سکتا ہوں؟ جی کون صاحب عباس بول رہا ہوں. تحسین عباس صاحب آپ لائیو ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی تھینک یو. ہلو السلام علیکم. جی بات کیجیے. تحسین عباس صاحب کہاں سے آپ؟ ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تحسین عباس صاحب آپ کہاں سے شامل ہوئے ہیں؟ جی میں اسپین بارسلونا سے. اسپین بارسلونا سے, خوش آمدید, فرمائیے. جی علی بھائی آپ کو السلام علیکم, اور بہن کو بھی سلام عرض کرتا ہوں.
میں اس حوالے سے تھوڑا سا ایک محاورہ پیش کرنا چاہتا ہوں. انڈیا کا جو ابھی یہ بات چل رہی ہے, ایک بچھو ہوتا ہے تو وہ نا کہیں پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے, تو ایک کچو کما وہ دیکھتا ہے, کہتا ہے کہ میں اس کو نا بچا لوں کہ بھئی یہ بیچارہ ڈوب رہا ہے. جب وہ اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے اس کو, تھوڑا سا آگے چلتا ہے نا, تو وہ دھوپ کی گرمی سے خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ اوپر سے اس کو ڈنگ مارنا شروع کر دیتا ہے. وہ کچو کما دیکھتا ہے, کہتا ہے یار یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے, میں تو اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں. تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ تم میری جان بچا رہا ہے, لیکن میں کیا کروں کہ میں اپنی عادت سے مجبور ہوں. تو کچو کما تھوڑا سا آگے جا کے نا ڈبکی لگانا شروع کر دیتا ہے. تو وہ پھر چیخنا شروع کرتا ہے, کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ میں تمہاری جان بچا رہا ہوں, لیکن میں بھی اپنی عادت سے مجبور ہوں, جتنی دیر میں پانی میں نہ جاؤں مجھے بھی سکون نہیں آتا. تو یہ انڈیا کا اصول ہے, آپ ان سے جتنا بھی کرو گے یہ آپ کو ڈانگی ماریں گے, یہ کبھی بھی آپ کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے. یہ اس بچھو کی طرح ہے. ہندو اس بچھو سے بھی زیادہ بدتر ہے, لیکن کیا کریں کہ ہماری حکومتیں آنکھیں نہیں کھول رہی اس چیز میں. تو میں یہی ایک مثال پیش کرنا چاہتا تھا, اس لیے حاضر ہوا ہوں. فی امان اللہ, خدا حافظ. بہرحال ہم جو ہے وہ آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں, مگر یہ کہ ہم کسی قومیت کے اوپر یا کسی مذہب کے اوپر, کیونکہ ہمارے پاس جو ہیں آپس میں جھگڑے ہیں, اس میں ہندو اور مسلمان کا معاملہ نہیں ہے, اور مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو نان بلیورز ہیں, جو ہندو بھائی ہیں, ان کو بھی مواحد بنائیں, نہ کہ ان کو اپنا دشمن بنائیں. زیادہ بڑی تعداد میں نہیں جا کے نہیں, نہ کہ ان کو اپنا دشمن بنائیں, ان کو مواحد بنائیں. اس لیے ہم اپنے پلیٹ فارم سے کبھی بھی جو ہے وہ ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی اس طرح کی تفرقے کی بات بہرحال نہیں کرتے. مطلب کہ ہم بات ہی نہیں کر رہے, ہم بات جو ہے وہ حکومتوں کی اور ملکوں کی کر رہے ہیں. ہمیں جانا ہوگا بریک کی طرف, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ کی فون کالز کو اسی طرح لیتے رہیں گے اور اس بات پر ڈسکس جو ہے اس کو کرتے رہیں گے, مزید بڑھائیں گے گفتگو کو. فی الحال لیں گے بریک.